بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاسی اور فکری زندگی کے حوالے سے ایک خاص تحقیقی کتاب کا تعارف آپ کی خدمت میں ہوگا۔ یہ کتاب جو ہے پیغمبر اسلام کی فکری زندگی اور سیاسی زندگی کے بارے میں ہے اور ایک تحقیقی کتاب ہے۔ رسول جعفریان نے ان کی تالیف کی ہے اور یہ کتاب 7 ابواب پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں جو خاص باب ہیں وہ پہلا باب ہے۔ یہ بہت ہی خاص باب ہے۔ اس میں مسلمانوں کی تاریخ نگاری پر تحقیقی بحث کی گئی ہے اور سیرت نگاری، سوانح نگاری اور خاص شیعہ سیرت نگاری پر انہوں نے تحقیق کی ہے، تبصرہ کیا ہے اور اپنا تجزیہ پیش کیا ہے، اور 5ویں صدی تک کی تاریخ نگاری اور مؤلفین، مورخین، ان کے حالات اور ان کی فہرست انہوں نے بیان کی ہے، جو ہیں سیرت پیغمبر اسلام اور تاریخ اسلام سے آشنائی کے لیے جو لوگ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت ہی اہم باب ہے۔ دوسرے باب میں جو ہیں دور جاہلیت کے سیاسی حالات، قبائلی حالات اور خصوصاً قبیلے قریش کی جو حالت تھی وہ، اور جاہلیت کے زمانے میں جس قسم کا دین یا جس قسم کی دینداری تھی، اور پھر دین ابراہیمی کے بارے میں انہوں نے بات کی ہیں، اور پھر جو ہیں اس دور کے علمی اور ادبی حالات کو بھی انہوں نے تحقیقی طور پر بیان فرمایا ہے، جو نہایت ہی مفید ہے مطالعے کے لیے۔ تیسرے باب میں پھر آغاز وحی ہے اور پیغمبر اسلام کی جو تاریخی پیغمبر اسلام کا جو تاریخی کردار ہے دین اسلام کو آگے بڑھانے میں، پھر پیغمبر اسلام کے اخلاق، آداب، اطوار، اخلاق اور ان اوصاف کو بیان کیا ہے۔ مشرکین کے مابین جو پیغمبر اسلام کا کردار رہا ہے، اور مشرکین مکہ نے خاص طور پر پیغمبر اسلام کے ساتھ اور باقی مشرکین نے جو پیغمبر اسلام کو ناکام بنانے کے لیے جو پروپیگنڈے کیے ہیں، مکاریاں کی ہیں، ان کا بیان ہے۔ پھر قرآن مجید کا نزول جو ہے اور مکے کے سیاسی حالات، فکری اور اعتقادی حالات جو اس زمانے میں وہاں کے لوگوں میں یہ چیزیں تھیں، ان پر تبصرہ ہوا ہے۔ چوتھے باب میں قریش اور اسلام کے مابین جو رسہ کشی رہی، جو کشمکش رہی، اس کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے اور اس سلسلے میں ہجرت اور لوگوں کا رد عمل وغیرہ بھی بیان کیا ہے۔ 5ویں باب میں جو ہے مدینہ منورہ میں اسلام کی بیعت، پھر جو ہے بیعت عقبہ اور ہجرت، فتح مکہ اور مدینہ، پیغمبر اسلام کے ابتدائی اقدامات، پیغمبر اسلام کا کردار وغیرہ وغیرہ انہوں نے اس 5ویں باب میں انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ 6 باب میں دعوت اسلام، پیغمبر اسلام کی جنگیں اور بدر اور جو ہیں جیسے بدر، احد، احزاب اور باقی غزوات پیغمبر اسلام، ان پر انہوں نے تحقیقی تجزیہ پیش کیا ہے۔ اور 7ویں باب میں صلح حدیبیہ اور مختلف ممالک میں پیغمبر اسلام نے جو دعوت نامے بھیجے، مختلف سربراہوں کو اسلام کی طرف دعوت دی، اور ساتھ ساتھ جنگ حنین و خیبر اور منافقین و مشرکین سے براءت و بیزاری کا جو اعلان ہوا یہاں پر، اور اس کے بعد اسلامی حکومت کی مشکلات کو بیان کیا ہے، اور پیغمبر اسلام کے آخری ایام کو بھی اس کتاب کے آخر میں انہوں نے درج کیا ہے اور سیر حاصل بحث کی ہے۔ جو لوگ اس زمانے کے سیاسی اور فکری حالات سے آشنا ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے اس کتاب کا مطالعہ نہایت ہی مفید ہے۔ ظہور بک سینٹر میں کتاب موجود ہیں اور پورے ملک میں ہوم ڈیلیوری کی سہولت بھی یہاں موجود ہے۔ ان سے رابطہ کریں اور اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔